بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد. جماعت المسلمین اور ان کے امام کا لزوم جیسا کہ حدیث میں ذکر ہے، اس تعلق سے مختلف علماء کرام کی تشریحات اور ان کے کلام اور وضاحت پیش خدمت ہیں. امام بخاری رحمہ اللہ صحیح بخاری کتاب الفتن میں باب قائم فرماتے ہیں، اور یہ اس لیے بھی کہ بہت سے لوگ اس کے تعلق سے گمراہ فرقے بناتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، اپنی جماعت اور اس کی بیعت اطاعت کی طرف دعوت دیتے ہیں. تو میں کہہ رہا تھا کہ امام بخاری اپنی صحیح میں کتاب الفتن میں یہ باب لائے ہیں، باب کیف الامراء اذا لم تکن جماعت، باب جب جماعت نہ ہو تو معاملہ کیسا ہوگا. تو ابو ادریس الخولانی فرماتے ہیں انہ سمع حذیفۃ بن الیمانی یقول كان الناس يسألون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الخیر وكنت اسأله عن الشر مخافة ان يدركني قلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. قلت هل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم وفيه دخن. قلت وما دخنه؟ قال قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قلت فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال نعم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت يا رسول الله صفهم لنا. قال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال تلزموا جماعة المسلمين وإمامهم. قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال فاعتزل تلك الفرقة كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. تو حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ حذیفہ بن یمان اور رضی اللہ عنہ سے سنا ابو ادریس الخولانی نے کہ انہوں نے بیان کیا لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کی بابت سوال کیا کرتے تھے، جبکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شر کے متعلق دریافت کیا کرتا تھا، اس خوف سے کہ کہیں وہ مجھے پا نہ لیں. چنانچہ میں نے پوچھا اے اللہ کے رسول، ہم جاہلیت اور شر میں تھے، بس اللہ تعالی ہمارے لیے یہ خیر لے آیا، تو کیا اس خیر کے بعد بھی کوئی شر ہوگا؟ آپ نے فرمایا ہاں. میں نے پوچھا کہ کیا اس شر کے بعد پھر سے خیر ہوگی؟ آپ نے فرمایا ہاں، لیکن اس میں دخن دھبا یا دلوں میں میل بھی ہوگا. میں نے پوچھا اس کا دخن کیا ہوگا؟ فرمایا ایسی قوم ہوگی جو میری ہدایت کے علاوہ کسی اور ہدایت کو اپنا لیں گے، ان کی کچھ باتیں تمہیں بھلی معلوم ہوگی اور کچھ منکر. میں نے کہا کیا اس خیر کے بعد بھی کوئی شر ہوگا؟ فرمایا ہاں، ایسے داعیان ہوں گے جو جہنم کے دروازوں کی طرف دعوت دیں گے، جو ان کی دعوت قبول کر لے گا وہ اسے جہنم واصل کروا دیں گے. میں نے کہا اللہ کے رسول ہمارے لیے ان کے اوصاف بیان کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہماری ہی قوم میں سے ہوں گے اور ہماری ہی زبان بولتے ہوں گے. میں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کیا حکم دیتے ہیں اگر میں انہیں پالوں؟ فرمایا تم جماعت المسلمین، مسلمانوں کی جماعت اور ان کے امام کو لازم پکڑو. مسلمانوں کی جماعت، مسلمانوں میں سے کوئی ایک جماعت نہیں. تو میں نے کہا اگر ان کی کوئی جماعت ہی نہ ہو اور نہ امام، فرمایا تو پھر ان تمام فرقوں سے علیحدہ ہو جانا، اگرچہ تمہیں درخت کی جڑیں چبا کر ہی گزارا کیوں نہ کرنا پڑے، یہاں تک کہ تجھے اسی حال میں موت آ جائے. اس کی شرح کرتے ہوئے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فتح الباری میں فرماتے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ کا یہ فرمانا باب جب جماعت نہ ہو تو معاملہ کیسا ہوگا، یعنی مکمل طور پر نہ ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک ایک خلیفہ پر اتفاق نہ ہوا ہو، اس اختلاف کے حال میں ایک مسلمان کیا کریں. حدیث کے لفظ مخافت ان یدرکنی، اس خوف سے کہ کہیں وہ مجھے نہ پالیں. نصر بن عاصم عن حذیفہ عن ابی شیبہ کی روایت کے الفاظ ہیں کہ عرفت ان الخیر لن یسبقنی، اور میں جان گیا تھا کہ خیر مجھ سے بچ کر کبھی آگے نہیں نکل سکتی. اور آپ رضی اللہ عنہ کا فرمانا کن فی جاہلیت و شر، ہم جاہلیت اور شر میں تھے،
یہ اس جانب اشارہ فرما رہے ہیں جو اسلام سے قبل ان کا حال تھا کہ کفر، باہمی قتل و غارت، لوٹ مار اور فواحش کا ارتکاب ہوا کرتا تھا۔ یہ فرمانا فجاءنا اللہ بہذا الخیر، پس اللہ تعالی ہمارے لیے خیر لے آیا، یعنی ایمان، امن، احوال کی اصلاح اور فواحش سے اجتناب۔ مسلم کی روایت میں ابی الاسود عن حذیفہ میں یہ اضافہ ہے فنحن فیہ، پس ہم اب اس خیر میں ہیں۔ اور یہ فرمانا فہل بعد هذا الخیر من شر، قال نعم، تو کیا اس خیر کے بعد بھی کوئی شر ہوگا؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ اور نصر بن عاصم کی روایت میں فتنے کے لفظ ہیں، اور ابن ابی شیبہ کے پاس سبیع بن خالد عن حذیفہ کے یہ الفاظ ہیں قلت فما العصمۃ من، میں نے کہا اس سے بچاؤ کیسے ہو؟ قال السیف، فرمایا تلوار سے۔ قال فقلت یا رسول اللہ فهل بعد السیف من بقیۃ؟ قال نعم خدنۃ، میں نے عرض کی تلوار کے بعد کچھ بچے گا؟ فرمایا ہاں، جنگ بندی کی مصالحت۔ اور شر سے مراد جو فتنے عثمان رضی اللہ عنہ کے قتل کے بعد ہوئے اور چلتے رہے یا اس کے نتیجے میں مرتب ہونے والے آخرت کی سزائیں مراد ہیں۔ اور یہ فرمانا قال نعم وفیہ دخن، فرمایا ہاں لیکن اس میں دخن بھی ہوگا، اس سے مراد دلی کدورت ہے۔ یہ بھی کہا گیا کہ اس سے مراد بدعنوانی ہے، اور یہ بھی کہا گیا کہ دلوں میں بگاڑ و فساد ہے، اور ان تینوں کا معنی قریب قریب ہے۔ اس جانب اشارہ ہے کہ جو خیر اس شر کے بعد آئے گی وہ خالص خیر نہیں ہوگی بلکہ اس میں قدورت ہوگی۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ دخن سے مراد الدخان، دھواں ہے، اور اس کی طرف یہ بات اشارہ کرتی ہے کہ حال مقدر و آلودہ ہوگا، میلا کچیلا۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ دخن دراصل ہر ناپسندیدہ بات کو کہا جاتا ہے۔ اور ابو عبید اس حدیث کی مراد کو دوسری حدیث سے واضح فرماتے ہیں کہ دل جو ہے، قوم کے دل واپس لوٹ کر اپنی پہلی حالت میں نہیں آئیں گے، مکانت علیہ، جیسے پہلے تھے واپس اس حالت میں لوٹ کر نہیں آئیں گے۔ دراصل یہ کسی جانور کے رنگ میں دھبے کو کہتے ہیں، گویا کہ معنی یہ ہوا کہ دل ایک دوسرے کے لیے صاف نہ ہوں گے۔ یہ فرمانا قوم یہدون بغیر ہدی، ایسی قوم ہوگی جو میری ہدایت کے علاوہ کسی اور ہدایت کو اپنا لیں گے۔ اور ابی الاسود کی روایت میں ہے یکون بعدی ائمۃ لا یہتدون بہدائی ولا یستنون بسنتی، میرے بعد ایسے ائمہ آئیں گے جو میری ہدایت و طریقے کو نہیں پکڑیں گے، نہ ہی میری سنت کو اپنائیں گے۔ اور یہ فرمانا تعرف منہم وتنکر، ان کی کچھ باتیں تمہیں بھلی معلوم ہوں گی اور کچھ منکر، یعنی ان کے اعمال میں سے۔ اور ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے جو کہ مسلم میں ہے کہ فمن انکر فقد بری ومن کرہ فقد سلم، جس نے انکار کیا وہ عہدہ برا ہو گیا، اور جس نے اسے برا جانا تو وہ بھی محفوظ رہا۔ یہ فرمانا دعات داعیان، جو کہ داعی کی جمع ہے، یعنی مراد غیر حق کی طرف دعوت دینے والے ہیں۔ اور یہ فرمان علی ابواب جہنم، جہنم کے دروازوں کی طرف، اس کا اطلاق ان پر ان کے آخری انجام کے اعتبار سے کیا گیا ہے، جیسا کہ ایسے شخص کو کہا جاتا ہے جو کوئی حرام فعل کا حکم کرتا ہے، گویا کہ وہ جہنم کے کنارے کھڑا ہے اور اس میں داخل ہونے کی دعوت دے رہا ہے۔ یہ فرمانا ہم من جلدتنا، وہ ہماری ہی جلد سے ہوں گے، جلد کھال سے ہوں گے، یعنی ہماری قوم میں سے، یعنی ہماری زبان اور ملت والے۔ اس میں اشارہ ہے کہ بلا شبہ وہ عرب میں سے ہوں گے، اور الداودی فرماتے ہیں کہ یعنی بنی آدم میں سے ہوں گے، اور قابسی فرماتے ہیں اس کا معنی ہے کہ وہ ظاہر میں ہماری ملت میں سے ہوں گے لیکن باطن میں ہمارے مخالف ہوں گے۔ اور کسی چیز کی جلد اس کا ظاہر ہوتی ہے اور یہ اصل میں بدن کا پردہ ہے، اور اس معنی کی تائید کہ اس سے مراد عرب ہیں اس سے بھی ہوتی ہے کہ ان پر سانولا رنگ غالب ہوتا ہے اور رنگ جلد پر ہی ظاہر ہوتا ہے۔ اور ابی الاسود کی روایت میں ہے فیہم رجال قلوبہم قلوب الشیاطین فی جثمان انس، ان میں ایسے لوگ ہوں گے جن کے انسانی جسم میں شیاطین کے دل ہوں گے۔ اس میں جثمان سے مراد جسم ہے، اور کبھی اس کا اطلاق شخص پر بھی ہوتا ہے۔ اور ایاد فرماتے ہیں اس میں پہلے شر سے مراد عثمان رضی اللہ عنہ کے بعد برپا ہونے والے فتنے ہیں، اور خیر سے مراد جو امام عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کی خلافت میں خیر واقع ہوئی تھی، اور ان کی بعض باتیں تمہیں بھلی معلوم ہوں گی اور بعض منکر، تو اس سے مراد ان کے بعد کے عمرہ ہیں۔ لہذا اس میں کوئی سنت سے تمسک اختیار کرتا اور عدل کرتا، اور کوئی بدعت کی طرف بلاتا اور ظلم و جور کرتا۔ میں یہ کہتا ہوں، میں سے مراد کون ہے؟ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ۔ میں یہ کہتا ہوں جو بات ظاہر ہے وہ یہ کہ پہلے شر سے مراد وہی پہلے فتنے مراد ہیں جن کی طرف اشارہ کیا گیا، اور خیر سے مراد جو اجتماع ہو گیا تھا علی و معاویہ رضی اللہ عنہما کے ساتھ، اور دخن سے مراد جو ان دونوں کے دور میں بعض عمرہ کا حال تھا، جیسے زیاز عراق میں، اور جس نے
مخالفت کی ان میں جیسے خوارج، اور جہنم کی طرف بلانے والے داعیان سے مراد جو حکومت کی طلب کے لیے کھڑے ہوئے جیسے خوارج وغیرہ۔ اور اس بات کی جانب اشارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے ہوتا ہے کہ الزم جماعت المسلمین و امامہم، جماعت المسلمین اور ان کے امام کو لازم پکڑنا، یعنی اگرچہ وہ ظلم و جور کرے، اور اس کی مزید وضاحت ابی الاسود والی روایت بھی کرتی ہے، وَإِن ضُرِبَ ظَهْرُكَ وَأُخِذَ مَالُكَ، اگرچہ تیری کمر پہ مارا جائے اور تیرا مال چھین لیا جائے۔ اور ایسا بہت ہوا حجاج اور اس جیسے کی امارت میں۔ یہ فرمانا تلزموا جماعت المسلمین و امامہم، جماعت المسلمین اور ان کے امام کو لازم پکڑنا، یعنی ان کے امیر کو۔ اور ابی الاسود کی روایت میں یہ زیادہ الفاظ ہیں، وَإِن ضُرِبَ ظَهْرُكَ وَأُخِذَ مَالُكَ فَاسْمَعْ وَأَطِعْ، اگرچہ تیری کمر پہ مارا جائے اور تیرا مال چھین لیا جائے، سن اور اطاعت کر۔ اسی طرح سے الطبرانی کے پاس خالد بن سبی کی روایت میں ہے، فَإِن رَأَيْتَ خَلِيفَةً فَالْزِمْهُ وَإِن ضَرَبَ ظَهْرَكَ فَإِن لَمْ يَكُنْ خَلِيفَةٌ فَالْحَرْبُ، اگر تم کسی خلیفہ کو دیکھنا تو اسے لازم پکڑنا، اگرچہ وہ تمہاری پیٹھ پر مارے، اور اگر کوئی خلیفہ نہ ہو تو پھر بھاگو۔ یہ فرمانا وَلَوْ أَن تَعَضَّ، اگرچہ تجھے چبانا پڑے، یعنی ان کو چھوڑنے کی صورت میں تجھے یہ چبا کر گزارا تک کرنا پڑے، پھر بھی اس موقف سے نہ ہٹنا۔ عبد الرحمن بن قرط عن حذیفہ کی ابن ماجہ کے پاس روایت میں ہے، فَأَن تَمُوتَ وَأَنْتَ عَادٌ عَلَى جِذْلِ شَجَرَةٍ خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَن تَتْبَعَ أَحَدًا مِّنْهُمْ، اگر تو کسی درخت کی جڑ چباتا مر جائے، وہ تیرے لیے ان میں سے کسی کی پیروی کرنے سے بہتر ہے۔ اور الجذل ایسی لکڑی ہوتی ہے جسے اونٹوں کی خارش کرنے یا رگڑنے کے لیے نصب کیا جاتا ہے۔ اور یہ فرمان وَأَنْتَ عَلَى ذَلِكَ، یہاں تک کہ تجھے موت آ جائے اور تو اسی حال میں ہو، یعنی اسی چبانے کی حالت میں، جو کہ کنایہ ہے جماعت المسلمین کے لزوم اور ان کے سلاطین یعنی حکمرانوں کی اطاعت سے، اگرچہ وہ معصیت کے مرتکب ہوں۔ البیضاوی فرماتے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ اگر زمین پر کوئی خلیفہ نہ ہو تو آپ پر عزلت اختیار کرنا اور شدت زمانے پر صبر کرنا لازم ہے، اور درخت کی جڑ چبانا کنایہ ہے مشقتوں کی شدت و تکلیف کو سہنا، جیسا کہ لوگ کہتے ہیں فلاں نے شدت و تکلیف و علم کے باعث پتھر چبایا ہوا ہے۔ یہاں پھر لزوم سے مراد وہ ہے جو ایک دوسری حدیث میں ہے کہ عضوا علیہا بالنواجذ، اسے جبڑوں کے ساتھ مضبوطی سے پکڑے رکھو۔ پہلے قول کی تائید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ہوتی ہے، اگر تو کسی درخت کی جڑ چباتا مر جائے وہ تیرے لیے ان میں سے کسی کی پیروی کرنے سے بہتر ہے۔ ابن بطال فرماتے ہیں اس میں فقہا کی جماعت المسلمین کے لزوم اور ظالم ائمہ حکمرانوں کے خلاف خروج کو ترک کرنے کی دلیل و حجت ہے، کیونکہ اس حدیث میں جو دوسرا گروہ ہے اس کو دعات علی ابواب جہنم، ایسے داعیان ہوں گے جو جہنم کے دروازوں کی طرف دعوت دیں گے سے موصوف کیا گیا ہے۔ ان کے تعلق سے یہ نہیں فرمایا تعرف منہم وتنکر، ان کی کچھ باتیں تمہیں بھی بھلی معلوم ہوں گی اور کچھ منکر، جیسا کہ پہلے گروہ یعنی برے حکام کے تعلق سے فرمایا، یعنی وہ داعیان ان جیسے معروف و منکر ملے جلے اعمال والے نہ ہوں گے، مگر وجہ صرف یہی ہے کہ وہ داعیان حق پر نہ ہوں گے۔ اور اس کے ساتھ ہی ان بظاہر منکر سے بچنے والے داعیان کے بجائے جماعت کے لزوم کا حکم دیا۔ لہذا بعض لوگوں نے کہا کہ یہ حکم وجوب کے لیے ہیں اور جماعت سے مراد سواد اعظم ہے۔ بس یہ دلیل لے کر آئے جو محمد بن سیرین کی ابی مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے اس شخص کو وصیت کی جس نے عثمان رضی اللہ عنہ کے قتل کیے جانے کے وقت سوال کیا کہ تمہیں جماعت کو لازم پکڑنا چاہیے، کیونکہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گمراہی پر جمع نہیں فرمائے گا۔ بعض نے کہا جماعت کا مطلب ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہیں اور بعد والے نہیں۔ بعض نے کہا اس سے مراد اہل علم ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بلا شبہ انہیں مخلوق پر حجت بنایا ہے اور لوگ دین کے معاملے میں ان کے تابع ہیں۔ پھر امام الطبری رحمہ اللہ ان اقوال کو نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں صواب بات یہی ہے کہ بے شک لزوم جماعت سے متعلق جو خبر حدیث ہے اس سے مراد جس امیر حکمران کی عمارت حکومت پر لوگ جمع ہوں، جس کسی نے اس کی بیعت کو توڑا تو وہ جماعت سے نکل گیا۔ اور فرمایا اس حدیث میں یہ بھی ہے کہ جب لوگوں کے لیے امام نہ ہو پس لوگ احزاب میں بٹ جاتے ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ ان فرقوں میں سے کسی کی پیروی نہ کریں اور شر میں واقع ہونے کے خطرے سے بچتے ہوئے ان سب سے کنارہ کشی اختیار کریں، حزبیت میں نہ پڑیں اگر اس کی استطاعت ہو۔ اسی کے ساتھ تمام احادیث کو اپنی جگہ رکھا جا سکتا ہے اور اسی کے ذریعے ان کے درمیان جمع کیا جا سکتا ہے جن میں بظاہر اختلاف نظر آتا ہے۔ اور اس کی تائید عبد الرحمن بن قرط والی روایت بھی کرتی ہے جو ہم نے پہلے ذکر کی،
ابن ابی جمرہ فرماتے ہیں اس حدیث میں اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں میں عظیم حکمت معلوم ہوتی ہے، کیسے ہر صحابی اس چیز کے لیے سرگرم رہتا جو وہ چاہتا، اور اگر صحابہ کے لیے خیر کے متعلق سوال کرنا محبوب کر دیا گیا تھا تاکہ وہ اسے جان لیں اور دوسروں تک پہنچائیں، لیکن حذیفہ رضی اللہ عنہ کے لیے شر سے متعلق سوال کرنا محبوب کر دیا گیا تاکہ اس سے بچیں اور وہ ہر اس شخص کے شر سے بچنے کا سبب بن جائے جس کی نجات کا ارادہ اللہ تعالیٰ فرمائے۔ اور اس میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کی کشادگی اور حکمت کے جتنے بھی پہلو ہیں ان کی معرفت کا بھی معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کوئی جیسا سوال کرتا اسے اس کے مناسب حال جواب ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کسی بھی شخص کو جو چیز زیادہ محبوب ہوتی ہے وہ اس شعبے میں دوسرے سے زیادہ فائق ہوتا ہے۔ اسی لیے حذیفہ رضی اللہ عنہ نے صاحب سر یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار کی حیثیت سے مشہور ہو گئے کہ انہیں وہ باتیں معلوم تھی جو دوسروں کو نہیں معلوم تھی، یہاں تک کہ آپ رضی اللہ عنہ کو منافقین کے ناموں تک کی معرفت اور بہت سے آنے والے امور کے لیے خاص کر دیا گیا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا تعلیم دینے کے ادب میں سے ہے کہ اپنے تلمیذ شاگرد کو ان انواع و اقسام کے علوم کی تعلیم دی جائے جسے وہ استاد دیکھتا ہے کہ وہ طالب علم ان مباح علوم کی طرف مائل ہے، کیونکہ اس طرح کرنے سے بہت قریب ہے کہ وہ جلد ہی ان کا فہم حاصل کر لے اور ان پر عمل پیرا ہو، اور ہر وہ چیز جو خیر کی طرف رہنمائی کرنے والی ہو وہ خیر کہلاتی ہے، اور اس کے برعکس بھی یہی معاملہ ہے، یعنی شر کی طرف رہنمائی کرنے والی چیز بھی شر ہی کہلاتی ہے۔ اس سے ان لوگوں کی مذمت ہوتی ہے جنہوں نے دین کی کتاب و سنت کے علاوہ کوئی اصل بنا رکھی ہے اور کتاب و سنت کو اپنی اس ایجاد کردہ اصل کی فروع بنا رکھا ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ باطل کا رد واجب ہے، اور ہر اس کا رد جو ہدایت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے، اگرچہ اس کے کہنے والی کتنی ہی بلند درجہ یا پس درجہ شخصیت ہو۔ تو یہاں فتح الباری سے جو کلام نقل کیا تھا وہ ختم ہوا۔ اسی طرح صحیح مسلم کتاب الامارہ کے ابواب میں یہ حدیث آئی ہے 1848 نمبر، اور اس کی شرح میں امام نووی رحمہ اللہ بھی اس حدیث پر یہ باب قائم فرماتے ہیں۔ باب ایک اس تعلق سے ہر حال میں لزوم جماعت مسلمین کا وجوب، خصوصاً فتنے کے ظہور کے وقت، اور حکمران کی اطاعت سے نکلنے اور جماعت سے مفارقت اختیار کرنے کی حرمت، مفارقت الجماع، جماعت سے مفارقت علیحدگی اختیار کرنے کی حرمت۔ حدیث کے الفاظ تقریباً وہی ہیں، البتہ یہ الفاظ زائد ہیں۔ قوم یستنون بغیر سنتی ویحدون بغیر حدی، ایسی قوم ائمہ ہوں گے جو میری سنت کے سوا سنت اپنائیں گے اور میری ہدایت کے سوا ہدایت اپنائیں گے۔ امام نووی رحمہ اللہ جہنم کے دروازوں کی طرف دعوت دینے والے داعیان سے مراد خوارج و قرامطہ وغیرہ لینے کے بعد فرماتے ہیں کہ اس حدیث حذیفہ میں دلیل ہے جماعت المسلمین اور ان کے امام سے لزوم کی اور اس امام کی اطاعت کی، اگرچہ وہ فاسق اور معاصی کا ارتکاب کرے جیسے مال چھیننا اور اس کے علاوہ دیگر معاصی نافرمانیاں، پھر بھی اس کی اطاعت معصیت کے علاوہ کاموں میں واجب ہے، اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ جن باتوں کی آپ نے خبر دی یہ سارے کے سارے واقعی وقوع پذیر ہوئے۔ یہ امام نووی کی شرح مسلم سے نقل ختم ہوئی، اور صحیح مسلم کے اس باب میں دیگر احادیث بھی ہیں جو سب اسی جانب اشارہ کرتی ہیں کہ جماعت المسلمین اور ان کا امام مفقود نہیں، نہ ہی اس سے مراد خود ساختہ تنظیمیں، جماعتیں اور جمعیات ہیں، بلکہ اس سے مراد حاکم وقت ہے، خواہ کیسا بھی ہو، اور اس کے ماتحت سنت اور سلف کے راستے پر چلنے والی عوام ہیں، خواہ علماء ہوں یا طلبہ یا عامت الناس۔ آگے آپ حدیثیں دیکھیں 1849 میں اس کے بعد والی حدیث میں ذکر ہے کہ ان ائمہ کے دل شیاطین کے دل ہوں گے انسانی جسم میں، اور تم پھر بھی ان کی سماع و اطاعت کرنا اگرچہ کمر پہ ماریں اور مال چھین لیں۔ اس کے راوی وہی حذیفہ بن یمان اور رضی اللہ عنہ ہیں۔ اس کے بعد جو ہے اس حدیث میں آپ یہ بھی دیکھیں جو اطاعت سے نکلا اور جماعت سے مفارقت اختیار کی اور حزبیت، گروہ بندیاں، پارٹی بازی کے لیے لڑا تو اس کی موت جاہلیت کی موت ہے، یہ مفہوماً میں ذکر کر رہا ہوں حدیث۔ اور جو امت کے خلاف نکلا، نیک بد سب کو مارا، نہ کسی عہد کی پرواہ کی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سے کوئی واسطہ نہیں۔ اس کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس میں غور طلب بات یہ بھی ہے کہ صرف نیک کے خلاف نکلنے کو برا نہیں کہا گیا، بلکہ برے کے خلاف بھی نکلنے پر یہی وعیدیں سنائی،
ومن خرج من امتی علی امتی یضرب برہا و فاجرہا، 1850 حدیث نمبر میں آپ دیکھیں، اور اسی میں تقریباً وہی موضوع ذکر ہے جس کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ اس کے بعد علی حدیث میں آپ دیکھیں کہ امیر کے ناپسندیدہ بات پر بھی صبر کا حکم، ایسا نہ کرنے والا جو شخص ہے جماعت سے مفارقت اختیار کرنے والا ہے، اس کا ذرا بھی ارتکاب جاہلیت کی موت کا سبب بنتا ہے۔ اس کے راوی ابن عباس رضی اللہ عنہما ہیں۔ اس کے بعد علی حدیث میں آپ دیکھیں وہی حدیث ہے، اور اس میں امیر کے ساتھ باقاعدہ سلطان کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے، جس سے متعین ہو جاتا ہے کہ اس سے مراد حکمران اور ولی امر ہے، اور جماعت المسلمین اور امام سے مراد بھی یہی ہے۔ اور اس سے پہلے جو حدیث تھی اس کے الفاظ میں کیا آپ تھے، اب دیکھیں حدیث 1851 میں کیا ہے، فَإِنَّهُ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ شِبْرًا فَمَاتَ فَمِيتَةٌ جَاهِلِيَّةٌ۔ اور اس کے بعد والی جو حدیث ہے 1852، اس کے الفاظ ہیں فَإِنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ مِّنَ النَّاسِ خَرَجَ مِنَ السُّلْطَانِ، ادھر السلطان شبرًا فَمَاتَ عَلَيْهِ إِلَّا مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً۔ تو اس پہ غور و فکر کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد جو حدیث ہے 1853 ابن عمر رضی اللہ عنہما کے واقعے کے موقع پر یزید بن معاویہ کے تعلق سے عبداللہ بن موطی کے پاس آئے اور یہی حدیث سنائی کہ حاکم کی اطاعت سے ہاتھ کھینچنے والے کے پاس بروز قیامت کوئی حجت نہ ہوگی، اور حاکم کی بیعت کے بغیر مرنے والا جاہلیت کی موت مرتا ہے۔ اور ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ واقعی جو معنی و مراد ان حدیث اور ان کی شروحات سے بالکل واضح ہوتا ہے، اس کے برخلاف تعویل اور تفسیر کرنے والوں کے پاس کوئی حجت نہیں۔ شیخ ربیع بن ہادی المدخلی حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم جہنم کے دروازوں کی طرف دعوت دینے والے داعیان کے دور سے گزر رہے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس حدیث میں جو یہ فرمان ہے کہ دعات الی ابواب جہنم من اجابہم الیہا قذفوہ فیہا، سے بخاری مسلم میں کہ جہنم کی طرف دعوت دینے والے داعیان ہوں گے، جو ان کی دعوت قبول کرے گا وہ اسے جہنم واصل کروا دیں گے۔ میرے خیال سے یہ وہی زمانہ ہے جس میں ہم اب جی رہے ہیں۔ بہت سے داعیان ہیں جو جہنم کے دروازوں کی طرف دعوت دے رہے ہیں، نعرے اسلامی بلند کرتے ہیں، لیکن ان کے عقائد میں بگاڑ، ان کی دعوت بدعت و گمراہیوں اور بہت سے شر و برائیوں کا ملغوبہ ہے، مغرب و مشرق، قدیم و جدید گمراہیوں کا اور تمام فرقوں کی گمراہیوں کا ملغوبہ ہے، اور ان میں کوئی عالم بھی نہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ان داعیان سے دراصل مراد قوم پرست و سیکولر لوگ ہیں، نہیں، ان کی دعوت تو کفریہ ہے جس کا اس امت اسلامیہ سے کوئی سروکار نہیں، لیکن یہ جن فرقوں کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی، یہ وہ فرقے ہیں جو اسلام کی طرف انتساب کرتے ہیں اور اسلام کا لبادہ اور رکھا ہوتا ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اسلامی نعرے بلند کرتے ہیں۔ اسی لیے تو فرمایا کہ وَيَتَكَلَّمُونَ بِأَلْسِنَتِنَا، اور وہ ہماری ہی زبان یا طور طریقے پہ گفتگو کریں گے، چاہے وہ عرب ہو یا عجم، وہ عربی زبان میں بات کریں گے، یعنی قال اللہ قال رسول اللہ ہی بیان کرتے ہوں گے۔ تو شیخ کا کلام یہاں پہ ختم ہوا۔ المجموع الرائق من الوصایا والضحیات والرقائق صفحہ 234 میں شیخ صالح بن فوزان الفوزان حفظہ اللہ فرماتے ہیں، یعنی حکمرانوں کی اطاعت اختلاف سے بچاؤ کا سبب ہے، اس میں فرماتے ہیں کہ حکمران کی اطاعت کرنا اختلاف سے بچاؤ کا راستہ ہے۔ اسی لیے حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فتنوں کے ظہور کی پیشن گوئی پر جب یہ سوال کیا کہ آپ مجھے کیا حکم دیتے ہیں اگر میں ایسے حالات پالوں، تو فرمایا کہ تلزموا جماعت المسلمین و امامہم، وہی صحیح بخاری مسلم کی روایت کہ مسلمانوں کی جماعت اور ان کے امام کو لازم پکڑو، کیونکہ یہی فتنوں سے بچاؤ ہے اور اختلاف سے بچاؤ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا بھی فرمان ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، سورہ آل عمران آیت 105۔ اور کہیں ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اختلاف کیا اور تفرقہ بازی کی، حالانکہ ان کے پاس واضح آیات و نشانیاں آ چکی تھیں، ایسوں کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ پس اختلاف شر ہے اور اتفاق رحمت ہے۔ یہ بات شیخ نے عقیدہ امام المجدد محمد بن عبد الوہاب کی شرح میں فرمائی، صفحہ 127 اور 128 میں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی جماعت المسلمین اور ان کے امام حکمران نیک ہوں یا بد
ان کی اطاعت فرماداری میں رہنے اور حزبیات اور گروہوں سے بچنے کی، اختلافات سے بچنے کی، ان گمراہوں سے بچنے کی، اور امت کو دے توفیق دے اور امت کو بھی بچائیں. اور جہاں کہیں بھی جتنے بھی مسلمان ہیں، عوام ہو یا حکومت، ان کو صحیح نیک راستے کی طرف، صحیح عقیدے، منہج جو ہے، اخلاق، معاملات، شرعی احکام کی طرف ہدایت نصیب فرمائے اور ہر قسم کی گمراہیوں سے بچائے. وسبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.